السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین کرام، صدائے حق یوٹیوب چینل جھارکھنڈ انڈیا کے توسط سے ایک اہم اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے نیکی میں مقابلہ۔ ہر انسان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ فطری طور پر موجود ہے۔ اسی لیے جس شعبے زندگی سے انسان تعلق رکھتا ہے اپنے ہم عصر لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس آگے بڑھنے کے جذبے کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جذبے کی توانائیوں کو دنیا کی طرف لگانے کے بجائے اس کے ذریعہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148 148 میں، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف تم سبقت کرو، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم خیرات کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو، مقابلہ کرو، نیکی اور بھلائی کے راستے پر تم گامزن رہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو، سبقت کرو، جس کا عرض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، مال اور دولت کے پیچھے لگ کر اپنے آخرت کو تباہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اللہ کی مغفرت کا اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ محترم ناظرین، اب آئیے حدیث کی طرف لے چلتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر حدیث نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7430۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ مال اور دولت میں، حسن اور جمال میں، بال اور بچوں میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ جو دنیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی ہوگی اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ ہاں، دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو کم محسوس کرو گے اور سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے، جذبہ دکھانے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک نظر ڈالیے، نیکیوں میں مقابلہ کا کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ ایک واقعہ ہے حدیث کے حوالے سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب کے اندر حدیث نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3675۔ اسی حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1678۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں اگر چاہوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ وہ نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں،
ہمیشہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج جس قدر میرے پاس مال ہے، اگر میں چاہوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور گھر کے اندر جتنا مال تھا ان میں سے آدھا مال، نصف مال اپنے گھر میں چھوڑا اور نصف مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پوچھا، ما ابقیت لأہلک، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر میں مال لے کر کے آیا ہوں اسی قدر میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں، یعنی نصف مال میں لے کر کے آیا ہوں اور نصف مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے کر کے چلے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب لے کر کے چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے؟ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے مال اور دولت تو نہیں چھوڑا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا اور کیا شوق تھا اور کس قدر اخلاص تھا، کس قدر اخلاص تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب مجھے کہنا پڑا اور میں نے دل میں کہا واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، اللہ کی قسم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا، کبھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، دل چاہتا ہے ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں، نیکی میں سبقت کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 843 اسی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر نقل کیا اور حدیث کا نمبر ہے 1347۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، فقراء مہاجرین، نادار لوگ صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ سبقت لے گئے، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، بلند درجوں پر پہنچ گئے، بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، ہم پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن مال اور دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ عمرہ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ جہاد کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے غلام آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب صحابہ ہیں، غربت کی وجہ سے یہ سب کام نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں تو وہ سبقت کر گئے اور نیکی کے معاملے میں ہم تو پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتلاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، تمہارے مرتبے تک پھر کوئی پہنچ نہیں سکے گا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، وہ عمل کون سا ہے؟
آپ بتلائیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ صحابہ کرام نے جو ہی سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ نسخہ بتلایا فوراً عمل شروع کر دیا۔ کیا جذبہ تھا نیکی کا، کیا جذبہ تھا، فوراً عمل شروع کر دیا۔ لیکن یہ عمل صحابہ کرام، جو مالدار صحابہ کرام تھے، ان کو پتہ چل گیا۔ مالدار صحابہ کرام بھی اس نسخے پر عمل کرنے لگے، اس پر عمل شروع کر دیے۔ اب یہ فقراء، مہاجرین، غریب صحابہ، ان کو جب پتہ چلا کہ مالداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے اور اس نسخے پر وہ بھی عمل کر رہے ہیں، پھر پریشان ہو گئے اور پھر شکایت لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، مالداروں کو پتہ چل گیا، جو عمل کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ان تک پہنچ جائیں گے، اس مقام تک پہنچ جائیں گے، اس مرتبے تک پہنچ جائیں گے، اب تو ان کو بھی پتہ چل گیا، اب کیسے اس مقام پر، اس مرتبے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو دیکھا اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنا فضل سے نواز دیتا ہے۔ تم بھی پڑھو، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، انہیں بھی پڑھنے دو، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔